ہاں جی، تو آج بات کر لیتے ہیں جی ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کے اوپر بہت پہلے باتیں ہونا شروع ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن پش کرتے گئے کیونکہ پہلے آپ کا ایک نسیم انجر ہوا تو چلو شاہین تھا، لیکن اب لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مسئلہ خالی شاہین اور نسیم پہ اینڈ نہیں ہو جاتا۔ احسان اللہ ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ انجر ہو گئے جب وہ ریکوائرڈ تھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ورلڈ کپ میں ہمیں کال اپ کرنا پڑا حسن علی کو، جو کچھ سالوں سے کرکٹ انہوں نے نہیں کھیلی تھی انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے، تو ان کو کال اپ کرنا پڑ گیا کیونکہ نسیم کے بیک اپ میں ہمارے پاس حسنین بھی موجود نہیں تھے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اگر اس سارے کی ٹائم لائن دیکھ لیں تو شاہین جب واپس آئے تو اس کے کچھ عرصے بعد نسیم جو ہیں وہ انجر ہو گئے اور وہ ورلڈ کپ میں آبویسلی کھیل نہ پائے، اور جب نسیم کی انجری نکلی تو اسی ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ حارث رؤف جو ہیں وہ بھی ڈسکمفرٹ انہوں نے شو کیا، اور ایونچولی یہی ہوا کہ ٹیسٹ میچ میں حارث جو تھے وہ اپنے آپ کو فلی فٹ سمجھ ہی نہیں رہے تھے، اس لیے انہوں نے آپٹ آؤٹ کر لیا اور وہ آسٹریلیا جانے سے انہوں نے انکار کر لیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ ہی از ناٹ فلی فٹ۔ تو ہم آسٹریلیا لے گئے وہ آپشنز جو ہمارے پاس اویلیبل تھیں، اور بالکل ٹھیک میرا خیال ہے سلیکشن تھی ان کی، جن میں سے ایک عامر جمال تھے اور دوسرے تھے خرم شہزاد نے بہت زبردست بالنگ کی، لیکن پہلے ٹیسٹ میچ کے ڈے 1 میں ہی وسیم اکرم کومنٹری باکس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے بولا کہ ان کا جو ایکشن ہے اس میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے، بایو میکینکس کا مسئلہ کچھ نظر آیا۔ تو وسیم اکرم اور آسٹریلین کومنٹیٹرز نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جب وہ بھاگتے ہیں اور بال کرتے ہیں، تو جب وہ جمپ لیتے ہیں، جب وہ اپنا رائز میں جاتے ہیں، تو اس ٹائم وہ اوے دی وکٹ موو کرتے ہیں، اور وہ والا بالنگ ایکشن جو ہے وہ ان کی فزیک کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے اور لانجیوٹی کو خراب کر سکتا ہے، ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ فاسٹ بالرز پہلے ہی بہت فریجائل ہوتے ہیں کیونکہ آبویسلی ایک ان نیچرل پروسیس سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ان لائک فٹ بال اور اینی ادر گیم، کرکٹ اسپیشلی بالنگ جو ہے وہ ایک ان نیچرل پروسیس ہے کہ جس میں آپ اپنے ایک شولڈر کو زور دے رہے ہو اور ایک لیگ پہ آپ کا زیادہ سٹریس آ رہا ہے، ایک اینکل پہ کسی طرح کا سٹریس آ رہا ہے، دوسرے اینکل پہ کسی طرح کا سٹریس آ رہا ہے، یہی معاملات آپ کی ایلبو کے ساتھ چل رہے ہیں، تو بڑا ہی ان نیچرل سا پروسیس ہے۔ تو اس ان نیچرل پروسیس میں اگر ایکشن میں خاص طور پہ کوئی ایسی خرابی ہو جو ایونچولی آپ کو انجری دے سکتی ہے تو اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے جی کہ یہ آخر اس لیول پہ ہی کیوں خرم شہزاد کا ٹریس ہوا یہ والا مسئلہ، کیوں ان کا ڈومیسٹک لیول پہ ٹریس نہیں ہوا، کیوں ان کا جو انہوں نے پاکستان اے کھیلا تب ان کے جو کوچز تھے انہوں نے یہ مسئلہ کیوں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، یا کیا یہ بالنگ ایکشن انہوں نے ریسنٹلی اڈاپٹ کیا ہے؟ تو یہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور یہ پورا کا پورا ایک پینڈورا باکس ہے، اس کو اگر ہم کھولنے بیٹھیں تو بہت ساری چیزیں اندر سے نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں فٹنس کے اوپر۔ تو ہمارے جو گریڈس ہیں جیسے کہ شعیب اختر ہو گئے، وسیم اکرم ہو گئے، شعیب ملک ہو گئے، اس کے علاوہ مصباح الحق ہو گئے، انہوں نے کئی جگہوں پہ کئی دفعہ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے لڑکوں کی فٹنس کا لیول وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اس پرٹیکولر بات سے مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو جسٹن لینگر نے آسٹریلیا کو بولی تھی اس ٹائم جب آسٹریلیا یو اے ای کھیلنے گیا تھا ٹیسٹ میچز پاکستان کے خلاف، اور تب آسٹریلیا کی وہ حالت تھی کہ وہ اپنی ورسٹ سچویشن میں تھا۔ یہ وہی ٹائم ہے جب ساؤتھ افریقہ میں بال ٹیمپرنگ والا معاملہ چلا تھا، جو کہ ڈیوڈ وارنر نے آبویسلی کیا تھا، اور پھر ڈیوڈ وارنر اور اسٹیو اسمتھ جو ہیں وہ دونوں سائڈ لائن کر دیے گئے تھے انٹرنیشنل کرکٹ سے۔ تو وہ آسٹریلیا کا ڈارکسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف کرکٹ ہے، اور اس عرصے میں آسٹریلیا پہلے انگلینڈ گئی 5-0 انگلینڈ سے وہ ہاری۔ اس کے بعد ان کا ٹور جو تھا جب پاکستان کے لیے تھا جو کہ یو اے ای میں تھا، تو جسٹن لینگر نے ایک بات کی اپنی ٹیم کو، انہوں نے بولا ٹھیک ہے آن پیپر میں بھی ہم ویک ہوں گے یا اتنے سٹرونگ نہیں ہوں گے جتنا پاکستان ہے، لیکن ایک چیز میں ہم ان سے سٹرونگ ہیں جو کہ ہے فٹنس، اور اسی فٹنس کو ہم اپنا سٹرونگ پوائنٹ بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جم میں اور یہ ٹریننگ سیشن جو ہم اتنے ریگرس قسم کے کرتے ہیں اور اتنا زیادہ اپنے باڈی پہ سٹریس دیتے ہیں فار فٹنس، وہ ایویں شغل میلہ نہیں ہوتا، وہ انہی دنوں کے لیے ہوتا ہے، وہ اسی ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیکنیک میں اگر اپوزیشن سے کمپیئر کریں تو اگر اس میں کمی ہے یا کوالٹی آف کرکٹ میں کمی ہے، تو فٹنس اگر آپ کی اوپر ہوگی تو آپ جو ہیں وہ کیپیبل ہوں گے فائٹ بیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ اگلے کو ہرا لینے کے لیے بھی۔ اور یہی چیز ہم نے آسٹریلیا کی ورلڈ کپ فائنل میں بھی دیکھی انڈیا کے خلاف، اور 1,50,000 لوگوں کے بیچ میں کس طرح آسٹریلیا نے ڈومینیٹ کیا، اور اس کی ڈومینیشن جو تھی وہ فیلڈنگ کے تھرو ہمیں نظر آئی، فٹنس کے تھرو نظر آئی، اور وہ چیز پاکستان میسیولی لیک کرتا ہے۔ مصباح الحق نے بڑی دفعہ یہ بات بولی بھی ہے کہ جب ان کا ٹینیور چل رہا تھا ٹیم مینجمنٹ میں، اس ٹائم پہ ریگولرلی فٹنس ٹیسٹ ہوتے تھے، اور فٹنس ٹیسٹ میں جو پاس کر جاتا تھا
वो टीम का हिस्सा बनता था, चाहे उसके स्टैट्स जैसे भी। लेकिन लेटली हमें ये पता चलता है कि अब उस तरह से फिटनेस टेस्ट नहीं होते, अब फिटनेस टेस्ट के मेयार पे सिलेक्शन नहीं होती। तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस तब तक बॉदर नहीं कर रहे थे जब तक हमें इस तरह की इंजरीज नहीं देखनी पड़ी थी। लेकिन अब हो ये रहा है, स्पेशली इन आवर बॉलर्स के, हमें ठीक ठाक सेट बैक फेस करना पड़ रहा है। अभी हमने खुर्रम शहजाद की इंजरी देखी जो कि स्ट्रेस इंजरी थी, इट वाज नॉट इवन इम्पैक्ट इंजरी। ऐसा नहीं था कि वो बॉल कर रहे थे, उनके कोई टांग खिंच गई या उन्होंने कोई डाइव मारी थी तो डाइव मारते हुए उनकी कोई एल्बो पे रगड़ अजीब सी आ गई, या उनको कोई हेड इंजरी होगी कि जी बॉल कराइए, अगले बैट्समैन ने शॉट मारी है, सर पे लग गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर ये होता है जी कि आपकी बॉडी की जो बोन्स है उनमें कोई एक पोर्शन ऐसा है जिस पे एबनॉर्मल किस्म का उसके ऊपर जोर आ रहा है, तो उस चीज़ का शिकार हुए खुर्रम शहजाद। और डे 1 उनकी पेस थी 135 के करीब थी, अगले दिन 130 हो गई, फिर 125 होगी। जुनैद खान ने बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया था राइट आफ्टर द गेम। उन्होंने कहा था कि अगर खुर्रम शहजाद इसी तरह बॉलिंग करते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी इंजर हो जाएंगे, और उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि इस तरह से इनकी पेस यहाँ से यहाँ नीचे जाना शुरू हो रही है। और यही हुआ। मैच के 3-4 दिन बाद जो है पता चला जी कि खुर्रम शहजाद साहब जो हैं ही इज़ आउट ऑफ द सीरीज। इससे पहले एक और इंजरी हमने देखी जो कि हमारे स्पिन बॉलर को मिली, अबरार अहमद को, ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्टार्ट होने से पहले। और उनकी इंजरी की बैक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। वो है वर्कलोड मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो हुआ ये कि अबरार अहमद साहब जो हैं उनका अगर 2022 का क्रिकेट सीजन देखें, उन्होंने ओवरऑल 602 ओवर्स बॉल किए हैं, और उनका अगर 23-24 का सीजन देखें तो उन्होंने बॉल किए हैं 998 ओवर्स। और इसको अगर हम अपने टॉप टीयर बॉलर से कंपेयर करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक साल में अराउंड 375 ओवर्स किए हैं, हारिस रऊफ ने 177 के करीब ओवर्स किए हैं, शादाब खान को अगर देखें तो उन्होंने 197 के करीब ओवर्स किए हैं, और नसीम शाह एक साल में कर पाए 186.1 ओवर्स। अगर हम इन चारों टॉप टियर बॉलर्स के ओवर्स मिला दें तो ये बनते हैं 935.4 ओवर्स। और अगर हम देखें इसको कंपैरिजन में अबरार अहमद के, तो अबरार अहमद ने तो अकेले नहीं 998 ओवर्स कर दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? कौन देख रहा है कि कौन सा बॉलर कितने ओवर्स एक साल में कर रहा है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑब्वियसली लीड करता है किसी की फिटनेस के ऊपर, इवेंचुअली डिटोरिएट कर रहा होता है बॉडी को। तो फिर जाहिर है रिजल्ट्स से निकलेंगे कि आपको इस तरह की इंजरीज देखने को मिल सकती हैं। वैसे तो हम बहुत सुनते थे टीवी शोज़ में कि जी प्लेयर्स को रेस्ट मिलना चाहिए, और नए प्लेयर्स किस तरह अपनी टीम में जगह बनाएंगे, उनको किस तरह एक्सपोजर मिलेगा, जब तक जो पुराने प्लेयर्स हैं वो हर मैच ही खेलते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी इस सिचुएशन पे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको समटाइम्स रेस्ट भी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेस लगी होती है। कोई अपना वो क्रिकेट टीम के अंदर स्पॉट छोड़ना नहीं चाह रहा होता इनसिक्योरिटीज़ की वजह से कि अगर मैं छोड़ूंगा और कोई और आके खेलेगा और अगर वो अच्छा खेल गया तो मेरी जगह नहीं बनेगी। अब T20 सीरीज़ होने जा रही है न्यूजीलैंड में, जिसमें बाबर ने और रिजवान ने दोनों ने ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको ब्रेक दी जाए, वो रेस्ट लेना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, और रीज़न ये दिया गया कि भाई जी ये आप नेपाल के ख़िलाफ़ नहीं खेलने जा रहे, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने जा रहे हो। तो भाई ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ बिल्कुल है, लेकिन आप ये देखें ना कि आपकी गेम्स किस तरह से प्लान है। कि आपकी न्यूजीलैंड सीरीज़ है, उससे पहले आप खेल रहे हो ऑस्ट्रेलिया से, उससे पहले आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, उससे पहले आप खेल रहे हो एशिया कप, और उससे पहले आप बैक टू बैक क्रिकेट खेल रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए। तो फिर आपको ब्रेक कैसे मिलेगी? आपको तो फिर ब्रेक नहीं मिल सकती। तो ये तो मसला ही नहीं रहा कि प्लेयर्स जो हैं अपनी जगह और अपनी पोजीशन संभाल के बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें रेस्ट दो, हमें रेस्ट चाहिए, हमारी बॉडीज़ को, हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए। लेकिन वो रेस्ट हमने देखा, बिल्कुल लेटेस्ट देखा कि हमारी मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर चेंज आएगा कैसे? सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि जो भी मैनेजमेंट हो वो कुछ अरसा निकाले ताकि उनके जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट होते नजर आए। सबसे पहला मसला तो है ही है। जब वो मसला हल होगा तो फिर अगले मसले जो हैं वो हल होते हुए हमें नज़र आएंगे, क्योंकि अब आने वाले टाइम में तो बहुत सारी क्रिकेट है। आपका PSL है, आपका न्यूजीलैंड सीरीज़ है, उसके बाद आपकी इंग्लैंड के साथ भी सीरीज़ है, फिर आपका T20 वर्ल्ड कप भी है, उसके बाद भी क्रिकेट है। तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट जो है 2024 में हमें देखने को मिलेगी। और लॉन्ग टर्म प्लान्स की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि जहाँ तक बात है क्रिकेट स्केड्यूल की, तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल उस तरह से है नहीं। जिस सेट ऑफ ग्रुप ने FTP लॉक की थी, वो सेट ऑफ ग्रुप जो है वो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का हिस्सा अब नहीं है। तो जो मैनेजमेंट का हिस्सा है उन्होंने अब उस FTP को मैनेज तो करना है। तो वो अपनी जगह ठीक है, रिजल्ट्स भी चाहिए, हमें विन्स भी चाहिए, लेकिन फिर प्लेयर्स भी इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए कि उनके करियर्स ही ख़त्म हो जाएं। आज आप सिर्फ ये देखें कि आपके नसीम अनअवेलेबल हुए,
ٹھیک ہے. شاہین جب سے واپس آئے ہیں وہ اپنے اس ٹیمپو میں آ کے ہی نہیں دے رہے, نہ ان کی بال سوئنگ کر رہی ہے اس طرح سے, نہ ان کی وہ پیس ان سے مینٹین ہو رہی ہے, نہ ان کی لائن اینڈ لینتھ ان کے کنٹرول میں ہے. تو انجری اتنا ڈیمیج کر جاتی ہے آپ کو. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. آپ کے یہی 2-4 اور پلیئر آپ کے ٹیئر 1 کے پلیئرز آگے پیچھے ہو گئے تو آپ آلریڈی, اگر آپ اپنی ورلڈ کپ میں پرفارمنس ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ ٹیسٹ میچ کی بھی اپنی پرفارمنس دیکھ لیں تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آسٹریلیا کے خلاف ہم نے ٹیسٹ میچ میں کیسا پرفارم کیا. تو بس یہ ساری باتیں ہیں. اٹس ہائی ٹائم. آئی تھنک اس چیز پہ فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے, بڑا پراپر ایکشن ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ مینجمنٹ ہم سے زیادہ سوچ رہی ہے ان چیزوں کے بارے میں. صرف ایک خواہش ہے کہ مینجمنٹ جو ہے ہماری اس کو کچھ عرصہ مل جائے امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اور اس سارے سینیریو میں جو جرنلزم ہے نا اس کا بھی آن پوائنٹ ہونا بہت ضروری ہے. چھوڑ دیں اس طرح کی باتیں کہ بھائی آپ کی کیپٹنسی میں تو ہار گئے تھے, آپ کی کیپٹنسی میں تو یہ تھا, آپ کے سٹیٹس تو یہ ہیں, آپ کا سٹرائک ریٹ تو یہ ہے. ان ٹاپکس پہ بات کریں, ورک لوڈ مینجمنٹ کے اوپر بات کریں, آپ گراس روٹ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اس پر بات کریں. آپ نے وکالت کرنی ہے تو آپ شان مسعود کی وکالت نہ کریں, آپ مہران ممتاز کی وکالت کریں. اب دیکھیں زبردست اپرچونٹی تھی. آپ کا ابرار احمد جو تھے وہ ان اویلیبل, اس کے بعد نعمان علی جو ہیں وہ ان اویلیبل ہو گئے. اس کے بعد آپ کے جو کال اپ کیے گئے بالر وہ بالر ہیں جو ورلڈ کپ میں بھی فیلئر رہے, اس سے پہلے سیریز میں بھی فیلئر رہے, محمد نواز. تو اگر محمد نواز کو ہی بیک اپ میں کال اپ کرنا تھا تو پھر آپ وہ ینگسٹر جو اچیور ہے اس کو آپ لے کے جاتے اور وہاں پہ اس کو ایکسپوجر دیتے. تو اس طرح کے ڈراسٹک قسم کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ کو لینے پڑیں گے تاکہ آپ کے پلیئرز ڈیولپ ہوں. آپ اگر غور کریں تو آپ کے پاس ٹاپ آف دا لائن اسپنر اس وقت نہیں ہے. ابرار احمد بھی وہ پلیئر ہے جس کو آپ ورلڈ کپ میں آپ نے نہیں کھلایا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ریزروز میں رکھا ہوا تھا. تو اس لیے یہ جو ایشوز ہیں یہ پاکستان کو کہیں ایسی جگہ پہ نہ لے جائیں کہ وہاں سے ہم ریکوری ہی نہ کر پائیں. ملتے ہیں بہت جلد ایک اور سٹوری کے ساتھ. خدا حافظ.